پچھلے دور کی روایتی باتوں سے کام نہیں چلے گا. اب آپ کو اکابر علماء کے پاس رہنا پڑے گا, کچھ مہینے گزارنے پڑیں گے, تربیت لینی پڑے گی, ان کا اعتماد حاصل کرنا پڑے گا. جب اعتماد ہوگا تب وہ آپ کو خاص خاص باتیں بتائیں گے, تب وہ آپ کو اپنے سینے کا علم منتقل کریں گے, تب آپ کو وہ امانت سونپیں گے, آپ کو ایک ذمہ داری سونپیں گے کہ بھئی کس طرح امت کے عوام اور خواص کو, امت کے مردوں اور عورتوں کو, اور خاص طور پر امت کے نوجوانوں کو کس طرح سنبھالنا ہے. سب سے زیادہ بنیادی بات اس وقت مجھ کو اپنے سے بھی کہنی ہے اور آپ سے بھی, وہ ہے استقامت. اب جمنا ہے, کہو انشاءاللہ. اب تقوی پر جمنا ہے, اب اللہ کی اطاعت پر جمنا ہے, اب گناہوں سے دور رہنا ہے, اور جیسے کوئی غلطی ہو جائے سب کام چھوڑ کے اللہ سے معافی مانگنی, دیر نہیں کرنی. کیونکہ پل پل یہ خطرہ ہے. جو واقعی زمانے کے تقاضوں سے واقف لوگ ہیں وہ ہر وقت ان کا دل اس وقت فلسطین کی طرف لگا رہتا ہے, اور اس لیے کہ وہ بار بار تازہ ترین وہاں کی خبریں جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں دجال آ تو نہیں گیا, کہیں کوئی ایسا دعویٰ تو نہیں ہو گیا. یہ غفلت کے ساتھ زندگی کے دن نہیں ہیں, غفلت کے ساتھ گزارنے والے دن نہیں ہیں, یہ بہت ہوشیاری کے دن ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا, الٹے سیدھے مقرروں اور مولویوں, الٹے سیدھے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور ہیں وہ جاہل, ان کی باتوں کے چکر میں مت آنا. وہ طرح طرح کی باتیں تم کو بتا کر تم کو غلط راستے پر لے جائیں گے. جو سچے پکے اکابرین ہیں, بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت یافتہ, قرآن مجید کے مفسر, قرآن کو گہرائی سے سمجھنے والے, اللہ کے رسول کی منشا کو سمجھنے والے, پوری زندگی کے 24 گھنٹے اللہ کے دین کی خدمت میں گزارنے والے, جن پر وقت کے سارے بزرگوں نے اعتماد کا اظہار کیا, ان کی بات ماننا ہے. ورنہ سوشل میڈیا پہ جاؤ تو 50 انجینئر ملیں گے, اور 50 ڈاکٹر ملیں گے, اور 50 طرح طرح کے لوگ ملیں گے جو اسلامی پروگرام چلا رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم کہ اسلام کی ویب سائٹس کے نام سے جو ویب سائٹس چل رہی ہیں اس میں سے تقریباً 70% یہودیوں کی ویب سائٹس ہیں, اور باقی قادیانیوں کی ویب سائٹس ہیں, کچھ ہمارے ملک کے ہندوؤں کی ویب سائٹس ہیں جو اسلام کے نام پر چل رہی ہیں, اور اس میں قرآن کا درس ہوتا ہے, احادیث کا درس ہوتا ہے, مسئلے بتائے جاتے ہیں, اور ہمارے نوجوان وہ بیچارے بجائے علماء سے جڑنے کے وہ سوشل میڈیا سے مسئلے معلوم کرتے ہیں. ابھی مجھ سے چند دن پہلے یہیں کسی نوجوان نے پوچھا کہ ہمیں بعض مسئلے معلوم کرنے پڑتے ہیں تو ہم سوشل میڈیا پر جاتے ہیں, وہاں پریشان یہ ہوتے ہیں کہ الگ الگ سائٹ سے الگ الگ جواب ملتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ بیمار پڑتے ہو تو سوشل میڈیا پر جا کر علاج کراتے ہو؟ آپ کو کینسر ہو جائے تو آپ فوراً سوشل میڈیا کی سائٹ کھولو کہ ٹریٹمنٹ آف کینسر, اور علاج شروع کرو, تو اتنا ضرور فائدہ ہوگا اس علاج سے کہ اگر وہ علاج نہ کراتے تو 1-2 سال گھر والوں کو تیمارداری کرنی پڑتی. سوشل میڈیا کے علاج سے انشاءاللہ بہت جلدی گھر والوں کی پریشانی دور ہو جائے. جب آپ کو کوئی مقدمہ لڑنا ہو, کوئی عدالت کا مسئلہ قانون کا ہو, تو آپ کس کے پاس جاتے ہو؟ کسی انجینئر کے پاس, کسی انجینئرنگ کی سائٹ کے پاس جاتے ہو کہ بھئی ہم کو فلاں قانون معلوم کرنا ہے تو انجینئر صاحب بتا دیجئے. تو انجینئر صاحب اگر آپ کے خالہ بھائی ہیں تو وہ آپ کو مسئلہ بتانے کے بجائے یا مشورہ دینے کے بجائے اپنے چپراسی سے کہیں گے ان کو بائک پہ بٹھاؤ اور دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, اور دیر نہ کرو, جلدی کرو, جلدی. بھائی جب کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو سوشل میڈیا پہ مت جاؤ, کسی محقق عالم کے پاس جاؤ, ان سے بات پوچھو. اس لیے موجودہ زمانہ کیا ہے, یہ دور فتن کیا ہے, کس کس ترتیب سے فتنے آنے والے ہیں, کیا ہونے والا ہے, دنیا بھر کے حالات کیا علامتیں دکھا رہے ہیں, کیا آثار ظاہر ہو رہے ہیں, بر صغیر ہند و پاک میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں, سرزمین فلسطین میں کیا حادثے رونما ہو رہے ہیں, عالم عرب میں کیسے مشرک لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے. عرب حکومتیں اس وقت مندروں کا افتتاح اپنے عرب ملکوں میں کرا رہی ہیں, مندروں میں بیٹھ کر افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں. عرب حکام کس طرح اس وقت مشرکانہ نعرے بلند کر رہے ہیں. یہ سب آخری زمانے کی علامتیں ہیں. اللہ کے رسول یہ تک فرما گئے تھے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک جزیرے عرب میں بت پرستی پھر سے نہ شروع ہو جائے. اب دنیا حیران ہے کہ ابو ظبی میں مندر کیسے بن گیا, اور یہ سارے عرب حکومتوں حکام کو کیا ہو رہا ہے. دنیا حیران ہے کہ سعودی عرب کے شہزادہ محمد ابن سلمان اس قدر کافرانہ, فاسقانہ, گمراہانہ عقائد اور اعمال میں کیسے پھنس گیا. دنیا اس لیے حیران ہے کہ دنیا کو نہیں خبر تھی کہ یہ سب بتا چکے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یاد رکھنا بھارت کے مسلمانوں, ہم محمد ابن سلمان پر ایمان نہیں لائے ہیں, ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے. ہمارا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں. اے سعودی حکومت کے گمراہ بادشاہوں, اے دبئی اور ابو ظبی کے گمراہ حکمرانوں, ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے ہے, ہمارا تعلق قرآن سے ہے, ہمارا تعلق حدیث سے ہے, ہمارا تعلق حرم شریف کے جدید ہوٹلوں سے نہیں ہے, ہمارا تعلق مکے اور مدینے کے ان یادوں سے ہے, ان واقعات سے ہے جن کا سلسلہ شروع ہوا تھا محمد الرسول اللہ کی پیدائش سے, اور اس کے بعد نبوت سے, اور اس کے بعد ہجرت سے, بعثت سے, ہجرت سے, اور پھر اس کے بعد بدر سے, احد سے, حنین سے, احزاب سے, قادسیہ سے, یرموک سے. ہمارا تعلق ابوبکر صدیق سے ہے. ہمارا تعلق تم سعودی بادشاہوں سے اور حکمرانوں سے نہیں ہو. بھارت کے حکمران
किसी अरब हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं। भारत के आवाम मुसलमान किसी भी अरब हुक्मरान के नुमाइंदे नहीं हैं। भारत के मुसलमान गुलाम हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा रिश्ता सीधा उनसे है। हम तुम्हारे मोहताज बिल्कुल नहीं हैं, कतई नहीं हैं। तुम गलत करोगे तो हम गलत कहेंगे। हमें इस बात का कोई अंदेशा नहीं है कि तुम हमारा वीज़ा बंद कर दोगे, तुम हमारी हाजिरी उस जगह बंद कर दोगे। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हमारा ताल्लुक ईमान से, कुरान से, अपने बुजुर्गों से मजबूत होना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, किताबों का मुताला बढ़ना चाहिए। मुझे तुमसे सख्त शिकायत है और मैं